أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امامزادہ عبداللہ شاہ الستر غازی بابا سے پرسائے سیدہ پرسائے اہل بیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کو یاد دلانا ہے آج 8 شوال المکرم ہے۔ میں آپ کو 1926 میں لے جاؤں گا، جسارت کروں گا جب عبدالعزیز ابن سعود یعنی آل یہود نے شرک کا فتویٰ لگا کر بی بی سیدہ، امام حسن، امام باقر، امام جعفر صادق اور حضور سید الساجدین یعنی حضور زین العابدین اور ہزاروں صحابہ کرام کی قبروں کو مسمار کر دیا، صرف یہ کہہ کر کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ 1926 کے ایرا کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں سرکار کی ہجرت سے، تو 1500 سالوں میں جتنے عہد گزرے ہیں، جس میں جتنے بزرگان دین، جتنے اولیاء اللہ، جتنے صوفیہ جو آل رسول امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جوتیوں میں بیٹھے تھے اور انہوں نے تصرف اور تصوف اور شعور حاصل کیا تھا، ان ہستیوں میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اگر اعتراض ہوا تو 1926 میں آل یہود یعنی آل سعود کو ہوا کہ انہوں نے جو دین کو سمجھا تھا، در حقیقت انہوں نے 1500 سال بعد جا کر صحیح دین اسلام کو سمجھا اور ان کو سمجھ میں آئی کہ جو سب کرتے تھے وہ غلط تھا، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور انہوں نے تمام قبروں پر، قبور پر، امہات المومنین پر، اصحابہ کرام پر، اہل بیت الاطہار العالمین پر بلڈوزر چلا دیے گئے، اور تو اور ان کا رخ سرکار کے روضے کی طرف تھا۔ وہ تو مسلمانوں نے ہندوستان اور پاکستان میں جو پھر احتجاج کیا اور اس میں انہوں نے کھلا علی الاعلان ہی کہا کہ ہم ہندوستان اور پاکستان سے پیدل مارچ کریں گے اور سعودی عرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر انہوں نے ایک قدم بھی سرکار کے روضے کی طرف بڑھایا۔ پھر جا کر وہ مصلحتاً رکے ہیں، ورنہ وہ اس کسر کو بھی چھوڑنے سے عارض نہیں تھے اور ان کی پروسیڈنگز گنبد خضرا کی طرف تھیں۔ آپ دیکھیے آج اس وقت کے کرنٹ ایرا میں کیا کچھ سعودی عرب میں نہیں ہو رہا، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 17 اپریل، کل 16 اپریل کو جو طوفان آیا ہے، چاند گرہن سورج گرہن کے بعد سے میں نے جتنی چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، سورج گرہن کے بعد کے اثرات ہوں گے جو کہ سوشیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، اینتھراپولوجیکل سائنٹ آف ویو سے، میٹیریولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، یا پھر آپ کے فائنینشیل یا گلوبل چینجز کی پوائنٹ آف ویو سے، ارتھ کے، اور پھر خود جو بوائلنگ پوائنٹ ہے اور ویپرائزیشن کے پروسیس ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ کے حساب سے تمام میٹیریولوجسٹ ہمیں باور کرا رہے ہیں، ان کے حساب سے جو کلائمیٹک چینجز مرتب ہوں گے انسانی زندگی پر، اس میں نے یہ بات ہدیہ کی تھی کہ آندھی طوفان کے ساتھ ویدر ایکسٹریم چینجز آئیں گے، اور دیکھیے اس وقت اس کا رخ سب سے پہلے سعودی عرب ہی ہو رہا ہے۔ اس وقت وہی لوگ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سمجھتے ہیں، انہوں نے اعلانیہ کھلم کھلا تمام ان بارز کی، ان نائٹ کلبز کی، یہاں تک کہ ان شراب کی بھی اجازت دے دی ہے۔ یعنی کہ سرکار کی اولاد کی جوتیوں کے صدقے بہنے والے، تیل پر راج کرنے والے یہ جو راجے ہیں، نعوذ باللہ اس قسم کے راجے ہیں آل سعود، آل یہود کے، اب یہ لوگوں کو بیرون ملک سے بلا کر اس مقدس سرزمین حجاز پر نچائیں گے۔ وہ نچانا ان کا جائز ہو جائے گا، اور آل رسول، اہل بیت کی مقامات مقدسہ ان کے نزدیک شرک ہے۔ شیطان ان کے لیے معظم ہو جائے گا، اور سرکار کی حدیث پوری ہونے جا رہی ہے کہ میں نہ بتاؤں تم کو کہ قیامت جب تک قائم نہ ہوگی، جب تک اہل عرب تم میں سے سبقت لے جانے کے لیے بلند سے بلند تر تعمیرات نہ کریں، کیا میں نہ بتاؤں تم کو کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اہل عرب
سرزمین حجاز کو ریت سے سرسبز نہ کر دیں. اور ایگزیکٹلی یہی ہونے جا رہا ہے. عرض اور بابر یہ کرانا ہے کہ ہم کہیں قرب قیامت میں اس آندھی طوفان میں اس طرح نہ بہ جائیں کہ ہمیں ہوش ہی نہ آئے کہ ہم علامات قیامت کا خود حصہ بن گئے ہیں. کیونکہ یہ بھی سرکار کی حدیث ہے، قیامت اللہ کے حکم سے ہی آئے گی، لیکن برپا انسان کے اعمال کریں گے. اور اس حدیث کے ساتھ آپ کو دربار امامزادہ سے الوداع کہوں گا، تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو خود اینالائز کر سکیں کہ کیا ہم علامات قیامت کا حصہ تو نہیں بن گئے. کہ سرکار نے فرمایا قیامت جب قائم ہوگی وہ اس وقت کے بدترین لوگ ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ان بدترین لوگوں میں شمولیت سے بچائے اور اہل غزہ کو ظہور امام مہدی امام زمانہ کے صدقے آزاد فرمائے. کہ آل رسول پر ظلم ڈھانے والوں پر، بی بی سیدہ پر ظلم ڈھانے والوں پر، بی بی سیدہ کے گھر پر تاریخ کی سب سے پہلی دہشت گردی سے لے کر 1926 تک تمام دہشت گردی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، قہر اور حساب بے شمار. بحق غازی یا غازی. کینسر ہو گیا تھا تو یہی غازی بابا میں آئی ہوں. بھائی جان سے میں نے دوا لی، ان سے مجھے 2 دفعہ میں دوا لے کے گئی، بالکل مجھے بہت شفا ہے. غازی بابا نے مجھے بہت آرام دیے ہیں. فی سبیل اللہ، ایک پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ بچوں نے لیا اور نہ ہی تو بابا جی نے لیا. نہیں. میرا نام علی محمد ہے، میں اورنگی ٹاؤن سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں یہاں پہ تقریباً 18 سے 20 سال ہو گیا میرے یہاں سے علاج کراتے ہوئے. ماشاءاللہ سے میں نے ہر چیز کا علاج کرایا، ہر چیز سے شفا یاب ہوا. بھائیوں کے پاس سے اتنی شفا یاب ہوا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری پوری فیملی، میرا پورا خاندان یہاں سے، میرے دوست احباب تمام رشتہ دار سب جو ہے نا یہاں سے آ کے دوائیاں لے کے جاتے ہیں، اور سب ماشاءاللہ سے صحت یاب ہوتے ہیں. کوئی ایک پیسہ نہیں ہوتا، صرف غازی بابا کے صدقے ہمیں شفا یاب ملتی ہے، اور بھائیوں کے بڑے کرامات ہیں. جزاک اللہ. بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ انہیں ہر معاملے میں کامیابی عطا فرمائے، ہماری دعا ہے. اور غازی بابا زندہ باد. As you reach him, you must acknowledge him that Bhaijan from Darbar Imamzada Abdullah Shah Ghazi had recommended you. See, inshallah ta'ala, and he is not going to charge any profit from you, but the cost of his own only, inshallah. Make sure you get your size to him, and he's going to make it available for you within 7 days. امی جی بالکل نہیں گھبرائیں، بالکل نہیں گھبرائیے. بہتری کے ساتھ مجھے ان کی کوئی رپورٹ ہے. یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہے؟ پھیپھڑوں کے کینسر کا ہمیں تقریباً 2 مہینے پہلے پتا چلا. چھوڑ دیں میں دیکھ. یہ تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس میں تو ان کو بمشکل سانس آ رہا ہے، یعنی کہ اور سلنڈر پر آکسیجن لائف سپورٹ پر ہے. کتنے عرصے سے؟ یہ تقریباً 1.5 مہینہ. بتائیے حکم اونچا بولیں. کوئی بھی رپورٹس ہیں مجھے دکھا دیں. بھائی بہن، میں آپ کے ہسبینڈ کو لے جا رہا ہوں، ساری چیزیں دوائیاں سمجھا کر ان کو دے رہا ہوں. آپ کو مہینے میں ایک بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنے. بھائی صاحب لے کر آئیں گے. اتنی ہیوی پین کے اندر عام پیناڈول پونسٹان بھی آپ کو اثر نہیں کریں گی. مہینے میں 2 بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنے. آپ رکشہ نیچے پارکنگ ایریا میں پارک کریں، اپنے حصے کے پھول کسی کے ہاتھ اوپر بھجوا دیں. غازی بابا سلام کر کے کوئی نیچے. صبح دوپہر شام 1 گھونٹ پانی میں 10 قطرے درود شریف پڑھ کر دم کریں اور دوا پی لیں. 4 مہینے کی 4 بوتلیں ہیں، چاروں ختم ہو جائیں. بغیر ٹوکن آئے پرانی دوا دیں، آدھے گھنٹے میں نئی دوا دے دیں. مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا، اللہ آسان کرے گا. نا امیدی کا سوال ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. آپ بھائی جان کے پاس نہیں آئے، آپ امام زادہ کے پاس آئی ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یا غازی.